بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے بھٹو. واہ واہ. میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں. آج میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں، بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میں آپ سب کے درمیان میں ہوں. اسی سرزمین پہ، اسی جگہ سے آپ سے مخاطب ہوں جہاں 1974 میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جلسے عام سے خطاب کیا. حویلی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سپاہی اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بھائی ممتاز حسین راٹھور صاحب کی بھی سرزمین ہے. اور جیسے قائد عوام و شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو نامکمل مشن کو مکمل کر کے میں آپ کے پاس پہنچا ہوں، ویسے ہی فیصل راٹھور صاحب اپنے برو کا نامکمل مشن مکمل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. میں وہ میڈیا کے طرز کار جو ہوتے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا فاتحہ بڑا جلدی سنائی دیتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا ختم ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں، میں ان کے نظر تھوڑا سا ذرا حویلی کی طرف دھیان دلانا چاہ رہا ہوں. آپ حویلی کی سرزمین کو دیکھیں، یہاں کے نوجوان دیکھیں، یہاں کے خواتین کا جذبہ دیکھیں جو نہ صرف یہاں بیٹھی ہیں مگر وہاں دور دور اوپر پہاڑ کے اوپر بیٹھی ہیں. یہاں کے بزرگوں کو دیکھیں، یہاں کے نوجوانوں کو دیکھیں. آج تک ہر کوئی پکار کے کہہ رہے ہیں کہ زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے بھٹو. جب تک ہمارے کشمیری بھائی بہنوں میرے ساتھ کھڑے ہیں، جب تک ایک بھی جیالہ ان پہاڑوں پہ کھڑے ہو کر قائد عوام کا نعرہ لگا رہا ہے، تب تک کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کر سکتا. اس خطے کے عوام نے 3 نسلوں سے اس خاندان کے ساتھ اور اس جماعت کے ساتھ دیا ہے، اور اس جماعت نے بھی 3 نسلوں سے اس خطے کے عوام کے ساتھ دیا ہے. ہم آپ کے خوشی میں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ ہیں. ویسے ہی آپ ہماری خوشی میں ہمارے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے دکھ میں ہمارے ساتھ ہیں. آپ نے کشمیر کے عوام کی جدوجہد 3 نسلوں سے لڑے ہیں. آپ نے اس قائد عوام کو بھی دیکھا ہے، اس قائد عوام کو بھی دیکھا ہے جس نے کشمیر کا لڑائی ہر سطح پہ لڑا. وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو جو اقوام متحدہ ہو، پاکستان کی سرزمین ہو، بھارت کی سرزمین ہو، وہ کشمیریوں کے لیے آواز اٹھاتا تھا، کشمیریوں کا حقوق کے لیے آواز اٹھاتا تھا، کشمیریوں کے مستقبل کے لیے جدوجہد خود چلاتا تھا. وہ قائد عوام جس نے ہمیں سکھایا تھا، جس نے ہمیں بتایا تھا کہ اگر ہمیں 1000 سال
जंग लड़ना पड़े तो हम 1000 साल जंग लड़े पड़ेंगे अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए। वो कायदे अवाम जिसने पाकिस्तान को एटॉमिक बॉम्ब का तोहफा दिया, वो कायदे अवाम जो OIC कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन था, पूरी मुस्लिम उम्मा को पाकिस्तान में बिठाकर कश्मीर को उसका जिक्र हुआ। वो कायदे अवाम जिसने हर गरीब को आवाज दिया, हर मजदूर को हकूक का तहफ़्फ़ुज़ पहुंचाया, गरीब किसान को जमीन का मालिक बनाया, वो कायदे अवाम था। वो कायदे अवाम था जो जब स्ट्राइक का कॉल देता था, जब कश्मीर इशू पर स्ट्राइक का कॉल देता था, तो मुजफ्फराबाद भी बंद होता था, तो श्रीनगर भी बंद हो जाता था। वो कायदे अवाम था जिसकी बेटी ने हमें सिखाई थी कि जहां हमारे कश्मीरी बहन भाइयों का पसीना गिरेगा, वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला का खून गिरेगा। वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जिसने कश्मीरी अवाम के लिए हर जगह आवाज उठाई थी, वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जिन्होंने एक दिन के लिए अपना कश्मीरी भाइयों के साथ नहीं छोड़ा था। और मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि मेरे कश्मीरी भाइयों ने भी एक दिन के लिए अपना बहन का साथ नहीं छोड़ा। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अपना जमीन के लिए, अपने मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए कुर्बानी भी दी थी। अपनी जिंदगी में अपने अवाम की खिदमत करती रही। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लिए तो मशहूर था कि बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी, बेनजीर आएगी। वो इसलिए कि शहीद बीबी ना सिर्फ हमारे नौजवान को रोजगार दिलवाती थी, शहीद बीबी तो हमारे औरतों को भी रोजगार दिलवाती थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हर पाकिस्तानी के लिए मां थी। और अब हमारा बदकिस्मती देखे, अब हमारा बदकिस्मती देखे कि पाकिस्तान का वजीर आजम एक कठपुतली है। पाकिस्तान का वजीर आजम एक सिलेक्टेड है। पाकिस्तान का वजीर आजम नालायक है। पाकिस्तान का वजीर आजम नाअहल है। ये तो नाजायज वजीर आजम है। ये बुज़दिल कश्मीर के लिए तो बात भी नहीं कर सकता है। कश्मीर में तारीखी हमला हो, कश्मीर में तारीखी हमला हो तो हमारा वजीर आजम का जवाब क्या हो? मैं क्या करूं? शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तो औरत थी, खातून वजीर आजम थी, लेकिन जब कश्मीरी पे हमला हुआ, जब कश्मीरी पे जुल्म हुआ, तो वो खातून वजीर आजम होने के बावजूद ये कह सकती थी कि जहां मेरे कश्मीरी का पसीने गिरेगा वहां मेरा खून गिरेगा। तारीखी हमला होता है, तारीखी हमला होता है। जरा सोचे, अगर कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के तख्तेदार पे नहीं लटकाया जाता, अगर कायदे अवाम को शहीद नहीं किया जाता, तो ये तारीखी हमला कश्मीर में होते तो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो अक़वाम मुत्तहिदा में क्या करा देते। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ना सिर्फ इस तरफ के कश्मीरियों के लीडर था, मगर उस तरफ का कश्मीरी का भी लीडर था। ये बुज़दिल को देखे, ये कठपुतली को देखे, इसका तारीखी हमला होता है हमारा बहन भाइयों पे, तारीखी हमला होता है। तो बुज़दिल कहता है कि मैं कश्मीर हाईवे का नाम अब श्रीनगर हाईवे रखूंगा। तारीखी हमला का जवाब हाईवे का नाम रखा, तारीखी हमला का जवाब
اپنا ہی نقشہ پہ اپنا ہی قلم سے تبدیلی کرنا، عوام کے سامنے پیش کرنا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم ناکام رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے امیدوں کو پورا نہیں کر سکے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہر کشمیری کا ایک ہی نعرہ ہے، ہر پاکستانی کا ایک ہی نعرہ ہے کہ کشمیر کا سودا، کشمیر کا سودا، کشمیر کا سودا. میں حویلی کا عوام سے پوچھتا ہوں کہ 25 جولائی کو آپ تیر پہ دھپا لگائیں گے، آپ پی ٹی آئی کو بگائیں گے، آپ عمران کو پیغام پہنچائیں گے، آپ بنی گالا کو پیغام پہنچائیں گے، آپ دہلی کو بھی پیغام پہنچائیں گے کہ حویلی کے ووٹر کا، حویلی کا عوام کا ایک ہی نعرہ ہے، کشمیر کا سودا نامنظور، کشمیر کا سودا نامنظور. ہم تو کشمیر کے عوام کے رائے پہ چلنے والے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں فیصلہ ہی نہیں کرنا ہے. اگر فیصلہ ہونا ہے تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اگر فیصلہ ہونا ہے تو یہاں کے نوجوانوں نے فیصلہ کرنا ہے. اگر فیصلہ ہونا ہے تو یہاں کے مائیں بہنوں نے فیصلہ کرنا ہے. اگر فیصلہ ہونا ہے تو یہاں کے ہمارے بزرگوں کے فیصلہ ہونا ہے. ہم تو آپ کے حکم کے مطابق چلیں گے، ہم کسی کی ڈکٹیشن پہ نہیں چلیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ حکم کریں. آپ کا حکم کیا ہوگا؟ آپ حکم کریں کہ کل امن ہو تو ہم امن کروائیں گے. آپ حکم کریں کہ کل جنگ کرو، ہم سب تیار ہیں، جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. مگر ہم کسی اور کے ڈکٹیشن پہ چلنے کو تیار نہیں ہیں. ہم عوام کے ڈکٹیشن کو مانتے ہیں. ہم کشمیری عوام کے ڈکٹیشن کو مانیں گے، کسی اور کا ڈکٹیشن کو نہیں مانیں گے. ہم تو دہلی کا ڈکٹیشن بالکل ہی نہیں مانتے ہیں، اور بڑے عزت کے ساتھ ہم اسلام آباد کی ڈکٹیشن بھی نہیں مانتے ہیں. اگر مانتے ہیں تو آپ کے مانتے ہیں، اگر مانتے ہیں تو ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کا مانتے ہیں. ہم نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ سوچ رکھا. جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نعرہ لگایا تھا کہ ہمارا نعرہ سب پہ بھاری رائے شماری، رائے شماری، تو یہ نعرہ پورا کشمیر کے لیے پاپولر تھا. مگر اس کا بنیاد، اس کا سوچ، اس کا فلسفہ یہی ہے کہ اگر حکم چلے گا تو کشمیری عوام کا حکم چلے گا، کسی اور کا حکم نہیں چلے گا. ہم نہ وہ وزیر اعظم چاہتے ہیں جو اسلام آباد میں بیٹھ کے مودی کے الیکشن کو جیتنے کا دعا مانگتے ہیں. ہم وہ وزیر اعظم نہیں چاہتے ہیں جو کہے کہ اللہ کرے کہ مودی جیت جائے تاکہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو. ہم امید رکھتے ہیں کہ اس بیان کا جواب آپ 25 جولائی کو دیں گے. ہم امید رکھتے ہیں کہ جیسے یہ وزیر اعظم مشرف کا پولنگ ایجنٹ تھا، ویسے یہ وزیر اعظم مودی کی پولنگ ایجنٹ تھا. آپ نے اس کو جواب دینا ہے، آپ نے اس کو سنانا ہے. آپ کا یہ سارا سوچ ہو سکتا تھا، بزدل کا یہ سوچ ہو سکتا تھا، کٹ پتلی کا یہ رائے ہو سکتا تھا، مگر حویلی کے عوام مودی کے لیے ووٹ نہیں مانگتے. ہم وہ بھی وزیر اعظم نہیں چاہتے، ہم وہ بھی وزیر اعظم نہیں چاہتے جو مودی کو دعوت دے کے اپنے شادیاں پہ بلاتے ہیں.
ہم تو آپ میں سے ہیں، آپ ہمارے ہو. اگر آپ کا مخالف ہے، اگر آپ کا دشمن ہے تو میرا مخالف ہے، میرا دشمن ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خوشیاں ان کے ساتھ مناؤ اور دکھ آپ کے ساتھ بانٹو؟ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کا واحد جماعت ہے. اس ملک کا واحد جماعت ہے جو کشمیر میں کبھی سودا نہیں کر سکتا. اس ملک کا واحد جماعت ہے جس کی بنیاد کشمیر ایشو کی وجہ سے ہوا تھا. اس ملک کی واحد جماعت ہے جو آج تک ان کا قیادت نے مودی سے ملا بھی نہیں، مودی سے ہاتھ بھی نہیں ملایا. اگر ایک جماعت ہے جو مودی کے آنکھوں میں آنکھیں دے کر جواب دے سکتی ہے تو وہ نہ مسلم لیگ نواز ہے، وہ نہ تحریک انصاف ہے، وہ صرف اور صرف قائد عوام کا پیپلز پارٹی ہے، وہ صرف اور صرف شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی ہے. جب ہم کشمیر کا سودا کی بات کرتے ہیں تو ہم کشمیر کا انٹیگریٹی کا بھی دفاع کرنا چاہتے ہیں. ہم یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن پہ بھی یقین رکھتے ہیں. ہم تو مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے ہمارے بھائی بہنوں کے ساتھ ہر ظلم پہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. لیکن اگر ہم نے سودا روکنا ہے تو آزاد کشمیر میں رہنے والوں کے حقوق کا سودا بھی روکنا پڑے گا. آزاد کشمیر میں رہنے والوں کے حقوق کا ڈاکہ جو ہو رہا ہے اس کو بھی روکنا پڑے گا. ہمیں یہاں کے عوام کو اس تبدیلی کا تباہی سے بچانا پڑے گا. آپ کو پتا ہے کہ تبدیلی کا اصل چہرہ کیا ہے؟ پورے پاکستان کو پہچان رہے ہیں. پورا پاکستان پہچان رہے ہیں کہ تبدیلی کا اصل چہرہ یہ تاریخی مہنگائی ہے. تبدیلی کا اصل چہرہ یہ تاریخی غربت ہے. تبدیلی کا اصل چہرہ یہ تاریخی بے روزگاری ہے. اور اگر کوئی جماعت ہے جو اس مشکل وقت میں، اس مشکل گھڑی میں، اس معاشی بحران میں عوام کے لیے سہارا بن سکتی ہے، مظلوم کے لیے سہارا بن سکتی ہے، غریب کے لیے آواز بن سکتی ہے، تو وہ شہید رانی کے پاکستان پیپلز پارٹی ہے. یہ تو ہمارا تاریخ ہے. آپ نون لیگ سے پوچھیں، آپ پی ٹی آئی سے پوچھیں، آپ ان سے تو نہ پوچھیں، آپ یہاں کے پولیس آفیسر سے پوچھیں، آپ یہاں کے پروفیسر سے، یہاں پیچھے آپ کا کالج ہے ادھر سے پروفیسر سے پوچھیں، ٹیچر سے پوچھیں، ڈاکٹر سے پوچھیں، نرسز سے پوچھیں. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے نون لیگ کا دور بھی دیکھا ہے، آپ نے عمران کی تبدیلی بھی بھگتا ہے. کس کے دور میں آپ کے تنخواہ میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا؟ کس کے دور میں آپ کے بچوں کو سب سے زیادہ روزگار ملا؟ کس کے دور میں؟ آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ کس کے دور میں 100% پینشنز میں اضافہ ہوا؟ وہ صرف اور صرف پیپلز پارٹی. آپ تو ان سپاہیوں سے پوچھیں، ان فوجی آفیسرز کے پوچھیں جو 2008 سے لے کے 2013 تک ہمارا سرحدوں کا بھی دفاع کرتے تھے، دہشت گردوں سے بھی لڑتے تھے. آپ ان سے پوچھیں کیا عامر مشرف نے آپ کے تنخواہ میں اضافہ کیا؟ کیا میاں صاحب نے آپ کے تنخواہ میں اضافہ کیا؟ کیا تبدیلی سرکار نے آپ کے تنخواہ میں اضافہ کیا؟ ان کا جواب ہوگا نہیں. اگر اضافہ ہوا تو زرداری صاحب نے کیا، اگر اضافہ ہوا تو بھٹو کی پارٹی نے کیا، اگر اضافہ ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کرنا ہے. اور ایسا کوئی معمولی اضافہ نہیں. ہمارے دور میں
ہم نے سپاہیوں کی تنخواہ میں 175% اضافہ کیا. وہ اس لیے کہ آج بھی مہنگائی ہے, آج بھی معاشی بحران ہے. تو تب بھی مہنگائی تھا, تب بھی معاشی بحران تھا, مگر پاکستان پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی عوام کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اس مشکل معاشی حالات میں پورا کا پورا پاکستان کی معیشت, پاکستان کی ریاست ان بزرگ پینشنر کے ساتھ کھڑا تھا, ان تنخواہ دار طبقہ کے ساتھ کھڑا تھا. اور انشاءاللہ تعالی آپ حکومت بنائے, 25 جولائی کو فیصل راٹور صاحب کو بھاری اکثریت سے منتخب کروائے. مجھے بھاری اکثریت دلوا دے, انشاءاللہ تعالی میں جیالہ وزیر اعظم منتخب کروں گا. اور ہمارا پہلا کام یہ ہوگا, آپ ہر ٹیچر کو کہیں, آپ ہر ڈاکٹر کو کہیں, ہر نرس کو کہیں, ان پولیس آفیسرز کو کہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلا کام یہ ہوگا کہ تنخواہ میں اضافہ ہوگا, پینشن میں اضافہ ہوگا, اور نوجوانوں کے لیے روزگار ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم غریب کے ساتھ دیتے ہیں, ہم عام آدمی کے ساتھ دیتے ہیں, آپ کے ہاتھ میں پیسہ دلواتے ہیں, آپ کے جیب میں پیسہ دلواتے ہیں, تو اس طریقے سے پورا معیشت اٹھ کھڑا ہو سکتا ہے. ہم نے یہ دیکھا جب پوری دنیا میں فائنینشل ریسیشن تھی, ہم نے کوئی ٹیکس ایمنسٹی نہیں اناؤنس کیا, ہم نے کوئی کنسٹرکشن پیکیج نہیں اناؤنس کیا, ہم نے بڑے بزنسز کے لیے کوئی اعلانات نہیں کیے. ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اعلان کیا. ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو یہ انشور کیا کہ تاریخ میں سب سے برا معاشی بحران ہو تو پاکستان کی ریاست کی طرف سے اس ملک کے غریب ترین عورتوں کے گھر میں پیسہ ہوگا. یہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے. نقل کرنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتا ہے. اور یہ جو آج کل احساس کہتے ہیں نا, ان کو کوئی احساس نہیں. ان کو یہ تو پتہ ہی نہیں ہے. میں ابھی بجٹ سیشن سے واپس آیا ہوں, اس پورا بجٹ بک کو پڑھا ہوں, اس میں کہیں احساس کا ذکر ہی نہیں ہے. اگر ذکر ہے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ذکر ہے. آپ نام جو بھی رکھے, اس ملک کی غریب ترین عورتیں جانتے ہیں کہ یہ شہید بی بی کا منصوبہ ہے, یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی منصوبہ ہے. یہ تو عجیب وزیر اعظم ہے, ہر کسی کا منصوبہ پر اپنا نام لگا کے اپنانا چاہ رہا ہے. یہ تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ بھی یہی کر رہا ہے. آپ ذرا سوچیں, لیکن یہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے پہلے بھی دوسروں نے کوشش کی, اب یہ بھی کر رہا ہے. پر یہ تو پہلا وزیر اعظم ہوگا جو نہ صرف ہمارے منصوبے پہ اپنا تختیہ لگاتے ہیں, مگر ہمارا فارن پالیسی کے منصوبے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کی جو فارن پالیسی کے کامیابیاں ہیں ان کو بھی چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ آج کل یہ شور آپ سن رہے ہوں گے کہ بیسز نہیں دیں گے, یو ایس کو بیس نہیں دے گا, امریکہ کو کوئی بیس نہیں ملے گا. وزیر اعظم نے بڑا سٹینڈ لے لیا, وہ امریکہ کو بیسز نہیں دلوائے گا. میں آپ کو سچ بتاؤں, کسی نے اس سے پوچھا بھی نہیں ہے, کسی نے اس کو فون کال تک نہیں کروایا ہے ابھی تک, کسی نے اس سے بیس مانگا بھی نہیں ہے. یہ مفت میں کہہ رہا ہے میں نہیں دوں گا. میں ایک اور آپ کو سچ بتاؤں کہ جس صدر کے لیے, جس مشرف کے لیے یہ صاحب پولنگ ایجنٹ تھا نا, اسی مشرف نے ان کو بیسز دلوائے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ ان بیسز کو بند کس نے کروائے تھے؟ امریکہ کے بیسز کو پاکستان میں بند کس نے کروائے تھے؟
اور اگر آج تک بند ہے تو کس کی وجہ سے بند ہے؟ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سلالہ کا بڑا بڑا انسیڈنٹ ہوا تھا، ہمارے لوگ شہید ہوئے تھے۔ اس وقت پاکستان کا جمہوری پارلیمان نے سٹینس لیا تھا کہ ہم آپ کے بیسز بھی بند کریں گے، ہم نیٹو کا سپلائی لائنز بھی بند کریں گے جب تک آپ معافی نہ مانگے، آپ غلطی نہ مانگے۔ اور یہ ہمت، یہ طاقت صرف اور صرف عوامی جمہوری پارلیمان میں ہوتی ہے۔ اس قسم کی کٹ پتلی حکومت میں نہ وہ ہمت ہے، نہ وہ طاقت ہے کہ وہ اتنے بڑے کام کروا سکے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے نہ صرف یہ مطالبہ کیا تھا، ہم نے تاریخ میں پہلی بار، ایک طرف امریکہ کا سپر پاور ہے جو آج تک اس وقت تک ایک دفعہ بھی ایک غلطی نہیں مانگا، کسی دوسرا ملک سے معافی نہیں مانگا، مگر پاکستان کی پارلیمان سے، پاکستان کے منتخب نمائندوں سے، پاکستان کی جمہوریت میں ہم نے امریکہ کا سپر پاور سے غلطی بھی منوایا، معافی بھی انہوں نے مانگا، اور وہ صرف اور صرف آپ کی وجہ سے۔ آج تک وہ 2012 کا ریزولوشن ہے جہاں سے ہم نے ان کو بیسز بند کروائے تھے، اور عمران خان صاحب آج اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے کہ اگر ہم نے بھارت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دینا ہے، اگر ہم نے چائنا کے ساتھ مل کے چلنا ہے، اگر ہم نے امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دینا ہے، تو ایک ہی جماعت ہے جس کا ماضی یہ بتاتی ہے کہ آپ کے حقوق پہ سودا نہیں کرے گی، کسی کے سامنے جھکے گے نہیں، اور وہ صرف اور صرف قائد عوام کا پاکستان پیپلز پارٹی ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ ہم آپ کے پاس آئے ہیں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مشن کو لے کے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا خواب کو لے کے، اور آپ سے درخواست کرنا ہے کہ جیسے آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا، جیسے آپ نے شہید رانی کے ساتھ دیا، آپ ہمارے ساتھ ایک دفعہ اسی طریقے کے ساتھ دیں۔ ایک بار پھر آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا پڑے گا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جماعت کے ساتھ دینا پڑے گا۔ اگر آپ ہمارے ساتھ دیتے ہو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا راستہ نہیں روک سکتا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا راستہ نہیں روک سکتا۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی وہاں کا کشمیر کا سودا کو اجازت نہیں دیں گے، اور یہاں کے کشمیری بہن بھائیوں کے حقوق پہ سودا کی اجازت بھی نہیں دیں گے۔ ساتھیوں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نعرہ تھا کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان۔ آج نہ صرف ہر پاکستانی روٹی، کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے، مگر ہمارا کٹ پتلی وزیر اعظم ہر پاکستانی سے روٹی، کپڑا اور مکان چھین رہا ہے، اور پاکستان کی عوام پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کی طرف دیکھ رہی ہے کہ آپ جیسے ماضی میں غریبوں کی طاقت بن کے حکومت میں آئے، عوام کے آواز بن کے حکومت میں آئے، ایک بار پھر آپ کو اس ملک کے عام آدمی کے لیے، اس ملک کے غریب آدمی کے لیے سہارا بن کے حکومت بنانا پڑے گا، ورنہ جس طریقے سے اس ملک کے غریب آدمی کو لاوارث چھوڑا گیا ہے یہ پچھلے 3 سال میں، اور اس سے پہلے جو 5 سال گزرے ہیں، اسی طریقے سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔
जब तक हम अपने किसान के साथ खड़े नहीं हैं, जब तक हम अपने मजदूर के और मेहनत कश के साथ खड़े नहीं हैं, जब तक हम अपने नौजवान और पेंशनर्स के साथ खड़े नहीं हैं, तब तक पाकिस्तान की मईशत तरक्की नहीं कर सकती। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले इस मुल्क के सबसे ज्यादा बहादुर सियासी कारकुन है, सबसे ज्यादा वफादार सियासी कारकुन है, सबसे ज्यादा गैरतमंद सियासी कारकुन है। अगर कोई इसका पुतली का मुकाबला कर सकता है, अगर कोई बाकी जमातों का मुकाबला कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला है। कोई कहते हैं कि उनके पास मुजफ्फराबाद का हुकूमत है, कोई कहता है कि उनके पास इस्लामाबाद की हुकूमत है, पर हमारे पास शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। उनके जियाले हैं, उनका जियालिया है। इंशाअल्लाह ताला हम आप दोनों का मुकाबला करेंगे, हम इन दोनों का मुकाबला करेंगे। आजाद कश्मीर की हद तक हम सारे जमातों का मुकाबला करके अवामी हुकूमत बनाएंगे, भुट्टो शहीद का हुकूमत बनाएंगे, शहीद बीबी का हुकूमत बनाएंगे और आपके मसाइल हल करेंगे। और मेरा फैसल राठौर साहब से एक ही रिक्वेस्ट है, मैंने यहाँ के अवाम का जोश भी देखा है, आपकी तरक्याती काम भी देखा है, इनका जज्बा देखा है। आज तो उन्होंने फैसला सुना दिया, आज तो फैसला सुना दिया है, जलसा गाह से लेके ऊपर पहाड़ों तक फैसला तो आपने सुना दिया। इलेक्शन तो 25 जुलाई को है, आज ही आपने तीर को जितवा दिया, फैसल राठौर साहब को मुंतखब करवा दिया। फैसल राठौर साहब जब आपका पार्लियामेंटेरियन बनेगा तो आपके सामने और मेरे साथ उसने एक वादा करना कि आपके लिए, इस इलाका के लिए वो एक्सप्रेस वे आपने बनाना है, वो फासला जो हमारे और आपके दरमियान है, इस्लामाबाद और यहाँ के जो दरमियान है, उसको आपने कम करना है, ताकि हमें 7-7 घंटा ना लगे। मैं 2-3 घंटा के अंदर अपने हवेली के बहन भाइयों के पास पहुंचना चाह रहा हूं। ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंसूबा था, आपने प्लान भी बनाया था। पता नहीं वो जो मोटरवेज बनाते नहीं थकते, उन्होंने आपके लिए क्यों नहीं बनाए। लेकिन राठौर साहब बनेगा, आपका पार्लियामेंटेरियन बनेगा, तो इंशाअल्लाह ताला आपसे भी वादा है, मेरे से भी वादा है कि ये बना के आप सबको तोहफा में दिलवाए। हमारा और आपका सिर्फ सियासी रिश्ता नहीं है, हमारा तो 3 नस्लों का रिश्ता है, हमारा तो 3 नस्लों का रिश्ता है। हम अपने बरों का जो आपके साथ वादा था, जो कायदे अवाम ने इस सरजमीन पे खड़े होकर इन्हीं लोगों से वादा किया था, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने आप सब से वादा किया था, वो वादे मैं पूरा करना चाहता हूं। और मैं अकेला वो वादे पूरा नहीं कर सकता हूं, वो मैं अकेला नहीं कर सकता हूं जब तक आप सब हमारे साथ नहीं हो, जब तक आप सब घर घर नहीं पहुंचाए और हर वोट को ना निकाले। आपने अपने बुजुर्गों को भी निकालना है, नौजवानों ने भी निकलना है, हमारे माए बहने ने भी निकलना है, और फैसल राठौर साहब को तीर पे थप्पा लगाकर बाहरी अक्सरियत से मुंतखब करवाना है। आपने बल्ला को भगाना है और दूसरों को भी भगाना है। अब पता नहीं मैं दूसरों के बारे में क्या कहूं, वो एतराज ना करे। हम तो बहुत इज्जत करते हैं उनका, बहुत इज्जत करते हैं उनका। हम चाहते हैं कि वो ऑपोजिशन करे, हम भी ऑपोजिशन करें, और हम इस मुसीबत को, इस तब्दीली को, इस तब्दीली की हुकूमत को बका सकें। मगर हम चाहते हैं कि वो जरा शहर बने, बिली का जमात ना हो, वो शहरों का जमात बने। बिली भाग जाता है, शहर अपने अवाम के दरमियान रहकर मुकाबला करता है। हम चाहते हैं कि आपका जो भी नुमाइंदा हो वो आपके दरमियान में हो, वो कहीं भाग ना जाए, वो आपके दुख में भी आपके साथ हो, आपका खुशी में भी आपके साथ हो। मैंने सारे उम्मीदवार देख चुके हैं, मैंने सारे जमातों को देख चुका हूं, लेकिन एक ही आदमी है, एक ही उम्मीदवार है, फैसल राठौर साहब है,
کر سکتے.